الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ ہم سامعین، ایمان کو تقویت دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ انہی میں سے کچھ باتیں پچھلے درسوں میں گزری ہیں۔ آج کے درس میں ایمان کو جو چیزیں تقویت دیتی ہے یا ایمان کے اندر مضبوطی کی وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنی کو سمجھے، اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، بلند و بالا صفات ہیں، ان اچھے ناموں کو یاد کرے، ان کے معانی کو سمجھے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں مثال دیتے ہوئے کہ زندگی میں اگر کسی انسان کے ساتھ ایک ایسا انسان جو حد درجے پریشانی میں گرا ہے، امید کے ہر دروازے اس کے اوپر اگر بند ہو چکے ہوں، کہیں سے کوئی انیس، کوئی غمخوار نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو، اس کی زندگی تاریکیوں میں ڈوبتی جا رہی ہو، اور ایسے موقع پر اگر کوئی انسان اس کی مدد کو آگے آتا ہے، اس کو تاریکیوں سے نکالتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی وجہ بنتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، تو کیا وہ شخص اگر اس کے اندر تھوڑی بہت بھی انسانیت ہوگی تو اپنے اس محسن کو کبھی بھلا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہرگز نہیں۔ الانسان او النفس مفطورۃ ومجبولۃ علی حب بمن احسن الیہ، کہ انسانی نفس فطرتاً بائی نیچر اس بات پر اس کے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ وہ ہر اس شخص سے محبت کرتی ہے، یہ نفس جو شخص اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اور کبھی کبھی یہ محبت کہہ دیجئے کہ رشتہ داروں اور قرابت داروں کی محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کسی نے علم سکھا دیا، علم کی دنیا میں یہ بہت ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے قصص اور واقعات مشہور ہیں کہ جنہوں نے اپنے اساتذہ کی خدمت کی ایسی مثال پیش کی جو کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ بس وجہ یہ ہے کہ اس استاذ نے اس کے لیے دین کی کچھ باتیں اسے سکھا دی تھی۔ تو کہا اللہ سبحانہ و تعالی جس کی ہر لمحہ رحمتیں ہم پر ہیں، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، بڑا اچھا قاعدہ قرآن میں بتا دیا گیا، تم پر جو بھی نعمت ہے، آپ صحت سے ہو، بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت کہہ دیجیے، عافیت سے ہو، سب سے بڑی نعمت ہے۔ پوچھیے ان سے جو ہاسپٹلوں کے چکر لگا رہے ہیں، صحت کی دولت پوچھیے کینسر کے ان مریضوں سے جن کو کیموتھراپی لینے جانا پڑتا ہے، آپ کی کڈنی صحیح سالم ہے، خود سے وہ خون کی صفائی کا پروسیس انجام دے رہی ہے بغیر کسی پریشانی کے، عظیم ترین نعمت ہے۔ پوچھیے اس سے جو ڈائلیسس کرانے ڈیلی جاتا ہے اور بیڈ پہ گھنٹوں پڑا رہتا ہے، لگتا ہے کہ اس کی زندگی اسی میں گزر رہی، حرکت میں ہے، ایک نوالہ اپنے منہ تک لے جاتے ہیں، تو اس حرکت کی اہمیت پوچھیے پیرالائسس کے شکار افراد سے۔ یہ تو وہ نعمت ہے، اور کہتے ہیں نا کہ نعمتوں کا احساس انسان ہونے کے بعد کرتا ہے۔ کوئی انسان چل نہیں پاتا، گھٹنے کی تکلیف سے پوچھیے اس سے جا کے کہ کیا ہوتا ہے گھٹنا یا ایک دم فٹ ہونا۔ تو یہ جو نعمتیں دکھتی ہیں نا، ہم اس کا تصور نہیں کر پاتے، شعور نہیں کر پاتے، ادراک نہیں کر پاتے، الا یہ کہ یہ ہم سے چھن جائے۔ اور تب سمجھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا، ترمذی کی وہ روایت آتی ہے، من اصبح منکم معافا فی جسدہ
وآمنا فی سربہ، یا بعض الفاظ میں آگے پیچھے من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ جو شخص اپنے گھر والوں میں ہے امن سے ہے، ڈر نہیں ہے، لٹنے کا ڈر نہیں، دشمن کا ڈر نہیں، چور و چکوں کا ڈر نہیں، درندوں کا ڈر نہیں، معافن فی جسدہ، اپنے جسم میں عافیت سے ہے، اللہ نے اس کو صحت سے رکھا ہے، قوت گویائی دی ہے، پوچھے جا کے جن کے پاس زبان نہیں، بول نہیں سکتے، عظیم ترین نعمت دیکھنے کی نعمت دی ہے، آنکھیں، سونگھنے کی نعمت ناک، کن کی نعمتوں کو ہم جھٹلائیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلائیے گا؟ تو ہم سراپا اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں جی رہے ہیں، ہر لمحہ ادراک احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو کہا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر جو بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی طرف سے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب تکلیف پہنچتی ہو إِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اسی کی طرف گرتے ہوئے روتے ہوئے گڑگڑاتے، تو دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ آپ کے لیے کھلا رہتا ہے، گناہوں کے بوجھ سے یہ دل تھک جاتا ہے تو اللہ کی رحمت ہمارے منتظر ہوا کرتی، ہر رات رب ذوالجلال کی طرف سے ندا آتی، ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب ہر رات اترتا ہے آسمان دنیا پر، مسلم کی مشہور حدیث، فیقول، کہتا ہے، هل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، وهل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی جو اپنے گناہوں پر رونے والا جس کی توبے کو قبول کرے؟ یہ ہر روز یہ ندائیں لگتی ہیں، تو دلوں کو زندہ کیجیے اللہ کے اوپر ایمان سے، اور جو چیز آپ کے ایمان کو سب سے زیادہ محرک حرکت میں لا سکتی ہے وہ ہے اللہ کی معرفت، اسی لیے قوام السنہ الاصفہانی بڑے امام گزرے ہیں عقیدے کے، سنت کے بڑے مبلغ اور داعی، اسی لیے ان کو قوام السنہ ان کا لقب ہی تھا، سنت کو قائم کرنے والا، امام اصفہانی کہتے ہیں اول فرض فرض اللہ علی العبد، سب سے پہلا فرض جو اللہ نے اپنے بندوں پر عائد کیا ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت ہے، پہچانیے کہ آپ کا رب کون ہے، اور یہی سوال کا جواب دینا پڑے گا قبر میں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اللہ کہتا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، تو عمل اور عبادت سے پہلے اللہ کہتا ہے جانو کس کی عبادت کر رہے ہو، ایسے ہی نہیں ذہن کہیں اور ہے، منتشر ہے، پریشان حال ہے، جیسے تیسے نماز پڑھ کے چلے گئے، روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی اہمیت کا احساس ہی نہیں، کس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اس کی عظمت کا احساس کیجئے جس ذات کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ پہلے جانیے، اسی لیے امام قوام السنہ کہتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی معرفت آ جاتی ہے پھر اس کو عبادت کی لذت کا احساس ہوتا ہے، اور معرفت کی پہلی سیڑھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو جاننا، اللہ کی جو کمال اور جمال، جو نام اور اسماء صفات میں جو کمال ہے، جو خوبیاں ہیں اور جو خوبصورتی ہے، اس کو انسان جانے، اور جب جانے گا تو اللہ کے لیے محبت سے اس کا دل لبریز ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت اس کے دل میں سمو جاتی ہے، اور تب سمجھیے کیوں صحابہ کرام پہلے ایمان سیکھتے تھے، اللہ کے بارے میں جانتے تھے، تب قرآن سیکھتے تھے، ہم نے بچوں کو ایمان نہیں سکھلاتے، پہلے حافظ صاحب کو چند سو روپے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا سیکھا، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا اپنے بچوں کو، پہلے ایمان سکھائیے، پہلے ایمان سکھائیے، ورک شاپ کروائیے، وقتاً فوقتاً کروائیے تاکہ لوگ جانیں۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا فتیانا حزاورا، ہم بالکل نوجوان تھے، ینگ نوجوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے،
تعلمنا الایمان، پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو ایمان کو تقویت دینے کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اللہ کی پہچان ضروری ہے، اور تب جا کے ایمان کی لذت کا بھی احساس ہوگا، عبادات کی لذت کا بھی احساس ہوگا، اور ہم حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بن کر رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسماء الحسنہ میں غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔